السلام علیکم دوستو کچھ دن قبل میں نے اپنا ایک آڈیو بلاگ اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ڈالا جس کا موضوع تھا what to do when you want clarity، یعنی جب آپ کی زندگی میں معاملات الجھ جائیں اور ہر طرف دھندلا نظر آ رہا ہو تو کیا کریں۔ آپ میں سے شاید بہت سارے دوستوں نے میرا یہ آڈیو بلاگ سنا ہو جس میں میں نے بتایا اس وقت پازیٹیو موڈ میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بلاگ سن کر بہت سارے دوستوں نے کہا کہ یہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ اس موضوع پر بھی بات کریں کہ ہم پازیٹیو موڈ حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوست میرے اس آڈیو بلاگ کو آخر تک سنیں گے تو شاید میری باتیں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹس اور ماحول ہمیں ٹاکسک بنا دیتا ہے، جس کا اثر ہم اپنے دوستوں اور رشتوں پر ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں پھر وہ وے آؤٹ دکھائی نہیں دیتا جس سے ہم اپنے نیگیٹو موڈ کو پازیٹیو موڈ میں بدل لیں۔ تو ہم اپنی شخصیت کو منفی انداز فکر کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں۔ ان دنوں آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنی اس ٹاکسک پرسنالٹی کے حق میں جسٹیفیکیشن اور آرگومنٹس دیتے دکھائی دیں گے۔ دوستو، میں اپنے اس آڈیو بلاگ میں کوئی ایسا راستہ نہیں دکھانے والا جو انفارمیشن کی بنیاد پر ہو۔ میں آپ سے وہ ایکسپیرینسز اور سولوشنز شیئر کروں گا جن کے ذریعے میں خود پازیٹیو موڈ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہم آج جس طرح کی دنیا میں جی رہے ہیں، یقیناً اس میں منفی خیالات کا پنپنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ بھروسہ اور اعتبار کی جگہ جب چالاکی اور مطلب پرستی لیتی ہے تو مقابلے کی اس دنیا میں آگے نکلنے کی لگن صحیح اور غلط کا فرق مٹا دیتی ہے۔ جب پہلی بار میرے سامنے یہ سچویشن آئی جس میں کوئی دوسرا مجھے دھوکہ دے کر آگے نکل سکتا تھا، تو جس احساس نے مجھے پریشان رکھا وہ تھا ہار جانے کا اور دوسرے کے جیت جانے کا۔ میں خود کو بہلانے کے لیے بہت کہتا کہ وہ تو چالاکی سے جیت رہا ہے، لیکن معاشرے نے جیت کا فخر حاصل کرنے کا کیڑا کچھ اس طرح ہمارے اندر انجیکٹ کیا ہے کہ ہم بائی ہک اینڈ بائی کروک صرف جیت ہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انسان پر جو بیتتا ہے اور وہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے اور اپنی زندگی پر اپلائی کرتا ہے۔ میں بھی کچھ ہار پا کر چالاکی کے راستے پر چل نکلا، لیکن ناخوش رہنے لگا، چونکہ مزاجن مجھے خوش رہنا اچھا لگتا ہے اور میرا ماننا ہے کہ خوشی سے زیادہ قیمتی چیز اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے جلدی سیلف انالیسس کرنے بیٹھ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ چالاکی تو بہت بری شے ہے۔ اس میں آپ کسی کا بھروسہ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اس طرح مسلسل یہ سرکل چلتا رہتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلتا، اور اس میں جو سب سے بڑا آپ کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے لیے رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں کہ جو آپ کو وزڈم عنایت نہیں ہونے دیتی۔ آپ کی طرف جو بھی اللہ کی طرف سے خیال بھیجا جاتا ہے وہ آپ کی منفی خیالات میں رہنے کی وجہ سے منفیت میں ڈھل کر ضائع ہو جاتا ہے۔ میں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی طرح اس منفی موڈ سے باہر نکلوں۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ ریئلائزیشن آپ کو ڈسکمفرٹ دیتی ہے اور انسان کمفرٹ زون کا عادی رہنا چاہتا ہے۔ مجھے میرے دماغ کو کنونس کرنے میں مشکل ہونے لگی۔ میں جب بھی اس موضوع پر غور کرتا تو دماغ میرے سامنے ایسی باتوں اور دلائل کی فائل کھول دیتا جیسے کہ پھر اس دنیا کا مقابلہ کیسے کرو گے، بہت پیچھے رہ جاؤ گے،
دنیا جیسی منہ ہو ویسی چپیڑ چاہتی ہے، ہم خیال نہیں رہو گے تو اکیلے ہو جاؤ گے، بلا بلا بلا۔ لیکن میں لگا رہا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ پہلے مجھے اپنے دماغ کا کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں نے کچھ ایکسرسائزز انوینٹ کی جو کہ میں آپ کو بھی تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ دماغ پر کنٹرول حاصل کرنے کی پہلی ایکسرسائز یہ ہے کہ دن میں صرف 30 منٹ، وہ دن کے کسی بھی حصے سے آپ لے سکتے ہیں، اس میں جو بھی ایموشن آپ کے اندر ابھرے، غصہ، نفرت، پیار، آپ اس کو مکمل اپنے اوپر حاوی ہونے سے پہلے دماغ کو شٹ ڈاؤن کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ایموشن ابھرے تو اپنے جسم کو اکڑا کر سانس لمبا لیں اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ کسی اندھیری یا بلینک جگہ کھڑے ہیں۔ شروع کے دنوں میں مشکل ہوگی، لیکن نامے دن اس میں آپ امپروومنٹ دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے دماغ کو آرڈر کریں کہ وہ آپ کو ایک مخصوص ٹائم، یعنی 10 بجے یا 4 بجے، واٹ ایور، جو ٹائم آپ چاہیں اس وقت جگا دے۔ جیسے جیسے اس مقررہ وقت پر آپ کی آنکھ کھلنا شروع ہوگی، ویسے ویسے آپ کا کنٹرول بڑھتا جائے گا۔ یہ اگر روزانہ ہم 30 سے 40 منٹ اپنی پہلی ایکسرسائز اور سوتے ہوئے دماغ کو کام سونپنے کا آرڈر دیں تو 40ویں دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کنٹرول ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران جب آپ کے سامنے منفی خیالات یا سچویشنز آئیں تو لمبا سانس لیں اور دماغ کو شٹ اپ کہیں اور 30 سیکنڈ اس کو بلینک کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ سوچ کا دھارا بدل جائے گا۔ جیسے جیسے آپ زیادہ دیر پازیٹیو رہیں گے، ویسے ویسے منفی خیالات آپ کی میموری کی لاسٹ ڈسک میں کھسکتے جائیں گے اور آپ کا کانشس پازیٹیو دلائل سے بھر جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ چاہیں گے بھی تو منفی سوچ سوچ نہیں پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرا ایکسپیرئنس آپ دوستوں کے کام آئے گا۔ ہم ایک دوسرے کی اسی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کومنٹ سیکشن کے ذریعے مجھے بھیج سکتے ہیں۔ خوش رہیے، پازیٹیو رہیے اور پازیٹیوٹی کو تقسیم کیجیے۔